اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيبي. واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں، ذکر امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا شاہ گلگوں قبا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام اور غوث الثقلین معبود سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ پاک ہدیہ عقیدت واسطے آپ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول منظور. میرے بھائیوں، یاد رکھو دنیا دے اندر کسی بھی بادشاہ دی رعایا بن کے رہنا یہ سلسلہ اور یہ مقام اور ہے، لیکن نبی دا امتی بن کے رہنا یہ دا مقام بادشاہ دا حکم منن واسطے بادشاہ نال محبت ہونا ضروری نہیں. نبی دی ذات تے ایمان لے آنے واسطے یہ ضروری ہے کہ اس ایمان وچ محبت ہو گئی. سمجھ رہی؟ محبت تو بغیر مننا او دی کوئی حیثیت ہی. حضرات گرامی قدر جدوں کسی بھی شخصیت دا مقام مرتبہ عظمت رفت بلندی دا خاکہ ذہن وچ نہیں ہوئے گا بندہ دا ادب نہیں کرے گا. سمجھے؟ اس دا ادب نہیں کرے گا. حضرات گرامی قدر کسی ایسی مقدس پاکیزہ مقام اور مرتبے والی اور محترم شخصیت دے حکم دا انکار اصل میں او دی حیثیت دے اتے سوالیہ نشان اس دے مقام اور مرتبے دے اتے سوالیہ نشان. تسی دیکھو شیطان لعین نے اللہ دی بارگاہ حکم سجدہ آدم علیہ السلام نے سنن تو بعد تعویل کر دیتی کہ مٹی جو پیدے ہوئے انہوں میں سجدہ کرا میں تینوں سجدہ کر رہے. اللہ دے سجدے دا اس انکار نہیں کیتا، رب دے حکم دا انکار کیتا ہے. اور رب دے حکم دا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ دا مقام اس دی حاکمیت اس ذات پاک دا اقتدار اعلیٰ اس نو چیلنج کرن دے مترادف اس واسطے اس کو مردود قرار دے کے جنت جو کٹ کے اللہ پاک نے زمین دے ہوئے جو سمجھ آئے. جدوں تک غیر معمولی شخصیت کے دور تے تواڈی محبوب ہستی تواڈے ذہن وچ نہیں رہ گئی، یاد رکھ لو تواڈے کول ادب نہیں آئے. حقیقت نبی دی حیثیت، نبی دا مقام، نبی دی عزت اور نبی دا احترام اور اس کے تقاضے جدو ذہن
وہ مقام اور مرتبہ کم ہو گئے، اس وقت فتنے بھی پیدا ہوئے، اس وقت گمراہی دی ابتدا اور آغاز ہو، سمجھ آ رہی؟ ورنہ صحابہ کرام دا عمل دیکھو تے او انہاں دا طریقہ کار ہے کہ حضور دے سکے چاچا جا حضرت عباس بن عبد اللہ، اگرچہ حضور دے غلام ہیں لیکن چاچے والا مقام تا ہے نا، کہ نبی پاک دے دادے دے پتر دے اور حضور دے والے دے گرامی دے بھرا چاچے والا مقام تا ہے نا، تے انہاں کولوں بھی کوئی بندہ اگر پوچھدا ہے انت اکبر ام رسول اللہ، عمر وچ تسی بڑے ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دا جواب آتا ہے اکبر رسول اللہ وانا اسن من ہو، وڈے تے حضور عمر میری کو جزیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں سوال کا جواب، مجھے آپ بتائیں اگر حضرت عباس اس طرح کہہ دیتے کہ میں بڑا عمر ہے، سمجھے تو گستاخی کا فتویٰ تو نہ لگتا، لیکن احتیاط دیکھیں عمر کے بیان کرنے میں بھی اکبر حضور ہے، عمر میری زیادہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نبی دی غیر معمولی حیثیت ہے جڑی انہاں غلاماں دے ذہن وچ، یہ ساریاں خرابیاں پیدا کیوں ہوندیاں ہیں جدوں ایک صاحب مرتبہ شخصیت دی حیثیت نو چیلنج کیا جاتا ہے، جدوں دی حیثیت دے مرتبے اور مقام نو چیلنج کیتا جائے گا، سمجھ لو گمراہی دا آغاز ابتدا ہو گئی ہوگا، کہ جنہ دے ذہن چو خاکہ او مقام در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است، جدوں یہ چیزاں ذہن چ برقرار رہ دیا نے نا، خدا دی قسم ہے وہ بندہ صراط مستقیم تے قائم ہے۔ سمجھ آئی؟ توجہ ہے، بات بڑی میں اہم کر رہا ہوں، اس کو ذرا پلے باندھے۔ شخصیت اور مقام اور مرتبہ ذہن جدوں کام ہوئے گا خرابی دا آغاز ہو گیا، سمجھ لو کہ گمراہی دا اگر نبی دی شخصیت دا خاکہ ذہن چاہیے کہ نبی ساڑھے بھر گئے تو سمجھ لو کہ تباہی اور بربادی اور گمراہی دا آغاز ہے۔ جدو یہ نظریہ ذہن چ بیٹھے گا پھر ایک وقت ایسا آئے گا، پھر وہ شیطان جو ہے نا ترقی کروانا ہے، اگے اگے چلانا ہے، بھی جدو اپنے ورگا کہہ دیتا تو اب مجھے بتائیں حیثیت تو مجروح کر دی، تو اب وہ شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں آکھیا سی انا خیر من ہو، کہ میں آدم نالو چنگا، چلو تو اپنے آپ نبی تو چنگا نہیں کہندا تو کم از کم یہ تک ہے میں وہ دے ورگا، اتنا تو کہے میں تے آکھیا سی کہ میں آدم تو چنگا، تو چلو ہو نہیں کچھ کرتا، اتنا تو کہنا کہ میں نبی ورگا، بس تیری چھٹی ہو چھٹی۔ ہن ذرا گل سمجھنا حضرات، جدو نبی دی حیثیت اور مقام مجروح ہو گیا، غور کرنا میری بات، تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ شیطان نے چلایا تو انہیں پتہ کہ اکوایا اس کا کیا کبو رب چاہے تے کروڑا محمد پیدا کرے، کروڑا محمد دے برابر پیدا کرے، جدو حیثیت ہی نہ رہی
او خاکہ او مقام او مرتبہ زیر جنارے تو پھر زبان تے لفظ آ گئے کہ اگر رب چاہے تو کروڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے برابر پیدا کر جنہ نام محمد یا علی کسے شہدہ مالک. اب یہ شخصیت مجروح ہوئی، مقام اور مرتبہ ذہن میں نہ رہا تو ایسی بات آ گئی ذہن آمن لگ گئی ہیں گلاں. توجہ کرنا، ہمارے دور ہم سے کچھ عرصہ پہلے پرویزی فکر پیدا ہو چکڑالوی پرویزی فکر انہاں سرے تو نبی پاک دی حدیث دا انکار کر انہاں آگیا سی حضور علیہ السلام دی حدیث من دے نہیں. اب بظاہر تو یہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ حدیث کا انکار کرنا اصل میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے. کسی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے پیروی کے قابل. بعض اوقات بشری تقاضوں سے حضور کلام کرنا صرف وہی بات قابل پیروی ہے کہ وہی الہی ہو تو یہ حیثیت مجروح کرنے والی بات ہے. اور مسلمانوں جس دل دے وچ رسول اللہ دی حیثیت اور جس دماغ وچ نبی پاک علیہ السلام دا مقام مجروح ہو گیا یاد رکھ لو اتھے ختم نبوت دا انکار بھی ہو سکتا ہے. کبھی امکان کہ حضور علیہ السلام دی ختم نبوت دا انکار کرتا جی میں مرزے نے کی تھا اتھے صحابہ کرام نو بھی ٹارگٹ کیتا جا سکتا کہ جدو خود رسول جڑے ایمان عطا کروا لگا جدو انہاں دی عزت اور مقام نو مجروح کر دیتا ہے تو پھر صحابہ کرام کا حیا کرتا پھر اہل بیت پاک کا حیا کیسے رہے گا. تو مسلمانوں یہ بادشاہاں دے منن دی طرح امتی دا نبی نو مننا اللہ دی بارگاہ چ نہیں قبول ہوتا. اتھے تا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ جڑے دل دے ارادے نے نا انہاں دا بھی حاکم محمد مصطفیٰ ہوئے تے تاں بندہ مومن ہوندا ہے. سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی. یہاں تو دلوں کے ارادوں پر رسول اللہ کی حکومت ہو تو تب مسلمان. اور اگر یہ چیز نہ ہوئے علامہ اقبال کو کسی سے پوچھیا بھئی نبوت کا کہ مقام ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا اقبال نے جڑا جواب دیتا سنو تھا. اقبال کہتا ہے نہ میں عالم نہ میں مفتی نہ محدث نہ فقیر. نہ میں عالم نہ میں مفتی نہ محدث نہ فقیر. مجھ کو کیا علم کہ کیا ہے نبوت کا مقام. آج کل تو کوئی ٹی وی اینکر بیٹھا ہوتا تو میں مفتی منیب الرحمان کی جانتے میں جاننا میں نو پتہ ہے نبوت کا کہ مقام. یہ رویت ہلال دا مسئلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی جانتے ہیں جیل تک کمینہ جانتے ہیں. حضرات گرامی اصل عذاب بے کیوں آج ماحول دے وچ بے ادبی اور گستاخی پیدا ہو رہا. اصل مسئلہ ہے کہ لوگاں جنہ دلاں وچ رسول اللہ دا احترام اور مقام صحیح معنی وچ نہیں نہ او دے کول صحابہ محفوظ ہیں نہ او دے کول اہل بیت محفوظ ہیں. ایڈی اخیر آ گئی ہے کوئی یزید نو رحمت اللہ علیہ پہ کہتا ہے کوئی صدیق اکبر نو کافر ہے. یہ حالات ہو گئے ساڈے ملک پاکستان دے اندر اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تے حاصل کیتا ہے. سرے آ کوئی یزید پلید نو رحمت اللہ علیہ کا کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت کو ہیٹ کر. محترم حضرات
دین دے وچ جو ہر بندے ڈنگنا ہر بندے یاد رکھو جڑا علماء کا احترام نہیں کرتا یہ میں تمہیں حقیقت گل پیا دسنا جس بندے دے دل وچ اپنے دین دے عالم کا احترام نہیں ہوئے گا یاد رکھ لو وہ بندہ خیر والا بے شک حقیقت وہ بندہ خیر والا نہیں ہوئے گا کہ جیڑی جیڑی چیز رسول اللہ نال منسلک ہے جے تو ایماندار ہے نا نبی پاک دا امتی ہے تو پھر ہر اس رشتے دا احترام کر جس رشتے نو کملی والے دی کوئی نہ کوئی نسبت سبحان اللہ بے شک آپ کے سچے بے شک کوئی نہ کوئی نسبت حضرات غور کیجئے گا یہ گلاں حق سچ ہے سرکار کوئی اوکھیاں گلاں نہیں سمجھتا آ رہی ہیں نا سمجھنے کی کوشش کرو میں اقبال کی بات کر رہا ہوں اقبال کہتا ہے نہ میں عالم نہ میں مفتی نہ محدث نہ فقیہ یہاں تو جناب مولانا فواد چودھری سے سمجھے حضرت علامہ مولانا فواد چودھری صاحب ڈب مرد دا مقام ہے خدا دی قسم ہر مسئلے میں ٹنگ لڑا کتنا تسی تک دے کہ جدو میڈیا دے آن بیٹھ دیں تے ایک دوسرے دیاں لیڈران دا دفاع کرنے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے نو ختم کر دیں یہ مہذب نہیں اسی اپنے آقا دی عظمت دی گل کریے اسی قدامت پسند ہے یہ اپنے لیڈران واسطے دوجیاں دیاں ماما بہنا ایک کر دیں دینے اور میڈیا تے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے یہ نہیں پتا ہوتا بھی قوم سانو بھی مڑ ایمان دا کی حال ہو سی کہ اپنے لیڈر دی بےزتی تے غیرت آوے تے رسول اللہ دی عزت دے مسئلے تے غیرت نہ آوے تا ایمان کہا جنم گیا کدو ایمان حضوری دے ایمان ہے چھٹی توجہ ہے بے شک جناب بچے انہوں کنٹرول بیٹا خاموش ہو آپ اللہ سبحان اللہ توجہ کی اقبال کیا کہتا ہے نہ میں عالم نہ میں مفتی نہ محدث نہ فقیہ مجھ کو کیا علم کہ کیا ہے نبوت کا مقام ٹھیک ہے نا یہ انہاں بندیاں اقبال نے جوڑے ہیں کہ جڑے عالماں نہ تو اگوں بڑے عالم بن گیا ٹھیکیدار دین دے بن کے بیٹھے اندر پتہ کوئی شاید آ جائے بالکل جناب ٹھیک ہے بالکل ہر ایک فیلڈ ہوتی ہے اور اس فیلڈ میں کچھ اس کے جاننے والے ہوتے ہیں سمجھ آئیے آپ تاجر ہیں مجھے تجارت نہیں آتی کہ جو میں توڑے مسئلے ٹنگڑ میں غلط کر رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے جس کا کام اسی کو ساجے بے شک حق اللہ سچ تو اقبال کہتا ہے نہ میں عالم نہ میں مفتی نہ محدث نہ فقیہ مجھ کو کیا معلوم کہ کیا ہے نبوت کا مقام ہاں مگر عالم افلاک پہ رکھتا ہوں نظر ہاں مگر عالم افلاک پہ رکھتا ہوں نظر فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام میری نظر کوئی صرف زمین تے نہیں اللہ نے میں نے آسمانہ دے پار بھی نظر عطا فرمائی سبحان آسمانہ دے سینے میرے تے فاش ہے علامہ اقبال ٹھیک ہے نا اور آگے کیا کہتے ہیں وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے مرگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیغام جس نبوت قوت تے طاقت نہیں نا بھنگ دے پتے دی مثل کہ جے میں بھنگ دا پتا بندہ پیس کے تے وہ بوٹی رگڑ کے جدو جناب والا وہ بنا کے تیار کر کے پی لبے نا تے جسم بے جان ہو جاتا ہے نا ایویں جس نبوت کو لو اختیار کوئی نہیں نا
وہ نبوت بھنگ دے بوٹے دیے مطلب کی ہے مثلے مطلب ہے میں اقبال کہندا ہوئے بے شرمو نبی نو اپنے ورگا نہ کہو تواڈے کول بنیرے تو چڑی نہیں اڑدی نبی انگلی نال سورج تے چند نو سورج نو واپس پھیر سکدا ہے چند دے دو ٹکڑے فرما سکدا سبحان اللہ یہ ہے اقبال کہ کربلا کیوں کربلا دا واقعہ کیوں پیش آئے وہ دی وجہ یہ ہے کہ اگر انہاں کمینیاں دے ذہن وچ رسول اللہ دی رشتہ داری دا حیا اور حضور دی عظمت ہوندی میں تھوڑے کول پوچھنا ایمانداری دی دسو وہ امام حسین دے مقابلے تلوار لے آیا بولو اونچی بولو کھڑے ہوندے سامنے آندے اگر انہوں نے دل وچ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ انہوں نے ذہنہ وچ ہوندی کدے وہ تلواراں چوک کے امام حسین دے سامنے نہ آندے وہ تے اکھی تے ٹراندے امام حسین نو خدا دی وہ تے اکھیاں وچھاندے امام دے راہ وچ یہ انہوں نے ذہن وچ مقام نبوت ہوندا سمجھ آ رہی ہے خالی بے مقصود رہسن وانگ کوفیاں دے ایویں خشک عبادتاں کرن والے دائم اقبال قادری نے کہے جڑے خشک سجدے نا جنہاں وچ ادب کوئی نہیں نہ علماء دا ادب نہ مشائخ دا ادب نہ صحابہ دا ادب نہ ائمہ دا ادب نہ اہل بیت پاک دا ادب بے مقصود رہسن وانگ کوفیاں دے ایویں خشک عبادتاں کرن والے یہ خشک کی باتاں کم نہیں آنی انہاں وچ مین چیز جڑی ویکھی جانی ہے وہ محبت ویکھی سبحان اللہ سمجھ آئی الحمدللہ یقین جانو اسی خوش نصیب آج 15 صدیاں بعد بھی اسی سادات دی عزت کرنے ہیں الحمدللہ اسی کیوں کرنے ہیں کیونکہ ساڑھے دل وچ رسول اللہ دی حیثیت اور نبی پاک کا جڑا مقام ہے نا الحمدللہ او دی حیثیت تے او مقام ساڑھے ذہنہ وچ مستحضر ہے یہ اگر حضور دا مقام ساڑھے ذہنہ وچ حضور دی جڑی حیثیت ہے او مستحضر نہ ہوندی یاد رکھ لو سانو بھی حیا نہ ہوتا صدات کرام ساڑھے علماء نے جڑے فتوے دیتے کمال دے فتوے سمجھ آ رہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح رضوی صدات دی عزت دے حوالے نال گلاں کیتیاں نے وہ خدا دی قسم سونے دے پانے نال دے سمجھے تو میری یہ ساری گفتگو دا لبے لباب ہے کہ جدوں تک کسی بھی شخصیت دا جیڑی تواڈے دین وچ معتبر ہے مقام اور مرتبہ تواڈے ذہن وچ رہے گا تسی ادب وچ رہو گے تے جدوں اس کا مقام اور مرتبہ ذہن وچ نکل جائے گا تسی بے ادبی دی طرف آ جاؤ گے اور مسلمانوں پھر شیطان لئی نہیں ہو جائے کہ وہ پھر رکن نہیں دینا وہ کہتا سفر جاری رکھ اگے اگے ٹریا حضرت معاویہ تے پھڑکایا سب تو پہلے اینو ٹارگٹ کرے حضرت امیر معاویہ نے ٹارگٹ کرے جدو اس بندے نے ٹارگٹ کر لیا نا حضرت معاویہ پھر انہیں آکھیا ایتھے کیوں رکنا ہے معاویہ نو شام دا گورنر کی نے بنایا حضرت عمر نے بنایا لہذا یہ ہو جائے بندے نو جیڑا گورنر بنانا لائے وہ بندہ ٹھیک ہے اگلا حملہ اس حضرت عمر تے کرا دے ٹھیک ہے جی سمجھ آئیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام اگر ابو بکر صدیق نہ دیتے تو وہ خلیفہ نہ بڑھ لہذا اس خرابی ہے جب ابو بکر دا ہوں لہذا صدیق اکبر دے حملہ سٹیپ بائی سٹیپ اے میں ایسا ایسا اتنا چڑھ دا نتیجہ کے کوئی معافی نہیں صحابہ کی محفوظ رہنے اہل بیت محفوظ نہ رہی کہ میں امام حسن نے صلح کر لی نہ حکومت دیں دے نہ یہ کربلا دی جنگ ہوندی یہ واقعہ کربلا وچ امام حسن دا بھی حق ہے امام حسن بھی نہ رہے کیوں
کہ میرے بھائیو اگر میں ویکھنا کہ کوئی بندہ مطلب یہ منصب دے لائق نہیں تو میں وہ دیکھنا، اگر وہ خرابی کرتا ہے تو مطلب میں ذمہ دار، بولو تو صحیح بھائی جان، کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ آل بیت پاک بچے، نہ صحابہ کرام بچے، کوئی بھی نہ بچہ ذوقی اپنا آرام نال لڑ چھنڈ کے بندہ بیٹھا ہے میں مسلمان ہوں، بچائی بیٹھا ہے۔ یہ مومنین ان 15 صدیاں بعد نہ صدیق اکبر بچے، نہ حضرت عثمان بچے، نہ حضرت فاروق اعظم بچے، نہ خود مولا علی بچے، نہ امام حسن بچے، نہ امام حسین بچے، اے ایمان بچائی بیٹھا ہے، کوئی بچے مسلمانوں یہ سوچن دیا گلاں ہیں۔ جدو بندہ یاد رکھ لو بڑے برا دے اگوں بول پوے گریبان پکڑ لگے بڑے برا ایک دن آئے گا پیو دا گریبان بھی پکڑ لے، جڑا باپ دے گریبان پہنچ جائے گا ایک دن آئے گا وہ ماں دا گریبان بھی پکڑ لے، ماں دے سر تو دوپٹہ بھی لا گیا، جڑا ماں باپ تک پہنچ گیا وہ دادے نو بھی وہ نہیں چھوڑا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں بندے پھر ترقی کرتے ہیں، سمجھ آئیے؟ اسی تے خدا دی قسم ہے ساڈے تے بزرگوں نے اسی تے جس قبیلے نال تعلق رکھنے ہیں ساڈا تا وہ الحمدللہ صاف شفاف تے سچا قبیلہ ہے، اسی تے غوث پاک دے در دے کتے اپنے آپنوں کہلا کے فخر محسوس کرتے ہیں، غوث پاک دے در دا کتا اپنے آپنوں کہلا کے اسی فخر محسوس کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں میری قسمت کی میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بردار، ہند میں بھی جو رہوں تو دیتا رہوں پہرا، واہ کیا مرتبہ اور تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت، یہ ادب والوں کا کلام ہے، تواڈے نال نسبت ہے تواڈے در نو، حضور غوث پاک دی بارگاہ کہندے قبلہ تواڈے نال نسبت ہے تواڈے در نو، تے تواڈے در نال نسبت ہے تواڈے در تے رہن والے کتے نو، تے اس کتے نال نسبت ہے احمد رضا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جینے کی طرف نہ دیکھ مرنے کی طرف دیکھ، چوٹ لگے دل پہ تو مدینہ کی طرف دیکھ۔ اچھا آخری گل کرتے ہیں جدوں آپ پیر پکڑنے گل ذرا سننی ہے، جنوں آپ پیر پکڑیے کی خیال ہے اپنے ذہن چ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساڈے ورگا تاں پیر پکڑنا ہے؟ بولو بھائی سارے حضرات جواب دو، جدوں کسے پیر دے ہاتھ وچ آپاں ہاتھ دینے ہیں تے ذہن چ کی ہوتا ہے کہ ساڈے ورگا تاں پکڑنا ہے؟ بولو
اور لوگوں بندہ پیر نو اپنے ورگا نہیں سمجھدا تا بندہ مرید ہوندا ہے تے ہووے امتی تے نبی نو اپنے ورگا سمجھے تے کہے میں امتی کی پلے رہے اس واسطے کربلا کدے حیا والے ہوندے تے مقام نبوت انہاں دے ذہن وچ ہوندا نا خدا دی قسم ہے کدے بھی تلواراں چوک کے امام حسین دے مقابلے وچ کدے حیا والے بے حیا سنیو تانوں مبارک ہوے میں تانوں مبارک ہے آج کل ساڈا جڑا ہے نا جی حقیقت جس بندے کو پیسے آندے مذہب بٹھا دا حقیقت ہے جدوں تک غریب رہتا ہے ادوں تک سونی ہوتی جو ہی پیسے آ کے پھر کوئی کدھر چھلانگا مار گیا کوئی کدھر چھلانگا مار اس پیسے نو کی کرنا ہے بھائی جڑا ایمان ہی بندے دا چھٹی کرا یہ جی امیری نالو غریبی کم از کم ایمان میں ہے اقبال کہندا ہے اپنے پتر کو علامہ اقبال کہندا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر عزت نفس دے سودے کر کے بندہ مطلب ہے ایمانیات دے سودے کرے چھٹی کے بابا کی بچنا اٹھو سارے سلام پڑھ لو ماشاءاللہ آج علی جڑی گفتگو ہے انہوں ذہن وچ